تو ہم نے کافی ساری چیزیں دیکھ لی ہیں نان وائلنٹ کمیونیکیشن کے بارے میں. اصل چیز جو ہم نے دیکھنی ہے نا، اپنے آپ کو لبریٹ کیسے کیا جائے. ایک ہوتا ہے نالج اور ایک ہوتا ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ایکسپرٹ کوئی چیز بتاتا ہے، ہم کہیں سے سیکھتے ہیں یا خود بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ یہ باتیں مجھے پتہ ہیں، مجھے آلریڈی پتہ ہے. ہم مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر ان کے بارے میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارے ایک وہ لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے، ہم نے کتنے سالوں میں ہماری پرسنالٹی بنی ہوتی ہے اور ہم نے وہ چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا کئی دفعہ لمیٹنگ فیکٹر بن جاتا ہے کہ ہمیں وہ گرو نہیں کرنے دیتا. تو اور کچھ چیزیں ہمارے سسٹم میں اس طرح سے ہوتی ہیں جیسے ہم آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں، یعنی ہم کانشیسلی نہیں کر رہے ہوتے، ہم سب کانشیسلی وہی والے بیہیویئرز بار بار دے رہے ہوتے ہیں ارسپیکٹیو. جیسے اگر آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں میں نے فلاں پہ غصہ نہیں کرنا، یا یہ کہ اچھا میں نے اسے معاف کر دینا ہے، اس بات کو اگنور کر دینا ہے، اس بات پہ میں نے ایٹیٹیوڈ نہیں دینا ہے، میں نے موڈ نہیں خراب کرنا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس سینیریو میں جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، آپ کوئی غلط جملہ بول دیتے ہیں، آپ کوئی بات غلط کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کو بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے، اویئرنیس چاہیے ہوتی ہے کہ جو آپ کی اوور ایئرز ڈسٹرکٹیو قسم کی لرننگ ہوتی ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں. اچھا، اس کے بارے میں شیم کیری نہ کریں، یعنی ایسی شرمندگی کا احساس کہ آپ اپنے آپ سے بھی چھپنا شروع ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو بہت جینٹلی بہت پیار سے ٹریٹ کریں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ غلط بیہیویئر سیکھتا ہے اوور ٹائم. ہم نے سیکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ باتیں. ہمارا جو ماحول ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہم اس میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں. سو بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان سارے ڈسٹرکٹیو بیہیویئرس کو، اس لرننگ کو پہچاننے کے بعد، اس کے بارے میں اویئر ہونے کے بعد اپنی تھاٹس اور اپنے بیہیویئرس کو ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بار بار یہ بتانا ہوتا ہے کہ میری یہ ٹرانسفارمیشن ایسی ہونی چاہیے جس سے میری جو زندگی ہے نا اس میں اچھی تبدیلی آئے. کوالٹی آف مائی لائف شوڈ گیٹ بیٹر. جیسے کبھی کبھی میں کسی کا کوئی مسئلہ سنتی ہوں، کوئی مجھ سے ڈسکس کرتا ہے. اب آپ دیکھیں، ایک تو ون سائیڈڈ پرسپیکٹیو مل رہا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ 100% اس چیز کو لیو اپ کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ کیا سچویشن تھی اور کیا کرنا چاہیے. اور پھر انسانی لمیٹیشن بھی ہوتی ہیں نا. اگر آپ کسی کو مشورہ بھی دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کبھی کوئی مشورہ دیں اور وہ اس کا کوئی غلط ہی نتیجہ نکل آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر جو ایک الارم سسٹم رکھا ہوا ہے نا، ایک سکس سینس رکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں زیادہ اچھا گائیڈ کرتی ہے جب ہم براڈر پرنسپلز لیتے ہیں اور اس کے بعد کہ یہاں پہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ مجھے بیسٹ یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا جی مثلا یہ میری اس وقت لائف میں سینیریو ہے، اور براڈر پکچر کو دیکھیں، بڑی پکچر کو دیکھیں. میں کیا چاہتی ہوں؟ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں نیت اپنی صحیح رکھنا چاہتی ہوں، میں دنیا میں بھی بہتری چاہتی ہوں، میں آخرت کے لیے بھی بہتری چاہتی ہوں. جب آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی اس سچویشن میں آپ یس بولتے ہیں، کبھی اسی سچویشن میں آپ نو بولتے ہیں. آپ کو خود سمجھ آتی ہے کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وی نیڈ ٹو ایکچولی گیٹ ان ٹچ ود آور سیلف. ہماری پرابلم یہ ہے، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ہمیں ہمیشہ جو ہماری کلچرل ٹریننگ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دو اور دوسروں کے لیے رہو. اگر آپ اپنی نیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی کچھ چاہیے، تو آپ تو بہت نیگیٹو ہیں، آپ تو بہت ڈسٹرکٹیو ہیں، آپ تو گھر چلانا نہیں چاہ رہے، آپ تو بہت سیلفش ہیں، آپ تو ہم نہیں کر رہے، میں کر رہے ہیں، انا آپ کی آڑے آ رہی ہے، آپ تو تکبر میں چلے گئے. لیکن دیکھیں، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی چیز ہمیں بے چین کرتی ہے، وہ اسی وجہ سے کرتی ہے کہ میری کوئی نیڈ پوری نہیں ہو رہی. ہمیں پتہ ہی اس سے چلتا ہے جب ہمارے اندر کوئی بھی ایموشن آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے اس لیے کہ وہ جذبات ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی یہاں ضرورت ہے. ہم اسی کو تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہیں. جب ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے تو ہمارے لیے پرابلمس بڑھ رہی ہیں. تو جب ہم باہر کی زندگی میں، اپنی باہر کی زندگی میں، یعنی اپنی ذات سے باہر کی زندگی میں سکون چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اس سکون کو اپنے اندر لانا ہوتا ہے. یہ جو اندر ہمارے جنگیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ انر کانفلکٹ جو ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے.
تو جو نان وائلنٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے باہر کے تعلقات ٹھیک کرتی ہے، اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ آتا ہے کہ جو ہماری اندر کی جنگ ہے یہ اس میں بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے اندر جنگ چلتی ہے نا تو ہمیں بہت زیادہ ڈپریشن محسوس ہوتا ہے. وی فیل ویری لو اباؤٹ آور سیلس. اور اس کے لیے کسی ایک ایکسپرٹ کی ڈیفینیشن تھی، وہ کہتے ہیں کہ جو ڈپریشن ہوتا ہے اس میں کیا ہے، کوگنیٹیولی اریسٹڈ آلٹرنیٹیوز. یعنی کیا ہے، سوچ میں آپ جیل کے اندر پھنس گئے. گراؤنڈ ریالٹی پہ شاید سچویشن اتنی مشکل نہیں ہے، آپ اس سے ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کی سوچ ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ سٹک رکھتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہی ہماری ایک ہیلپ لیسنس ہوتی ہے، جس کو پھر جب ہم کوئی کاؤنسلنگ سیشن لیتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کو ہی ریلیز کرتے ہیں. اس جیل سے سوچ ریلیز ہوتی ہے تو کام کرنے اتنے مشکل نہیں ہوتے. تو جب بھی کوئی ہمیں لگے کہ ہمیں کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج آ رہا ہے، ہم اداس ہو رہے ہیں، ہم ڈپریس ہو رہے ہیں، ہم لو موڈ میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نیڈس سے دور ہو رہے ہیں. ہم اپنی نیڈس کو نہیں پہچان پا رہے، یا ہم اپنی نیڈس کے مطابق جو کام کرنے چاہیے وہ نہیں کام کریں. مثلاً ایک خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اور وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، وہ اپنی زندگی میں کچھ اچھا حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، میرڈ ہیں. اب وہ نا جب تھوڑا سا لو فیل کرتی ہیں تو کبھی کبھی وہ ایسے بات کرتی ہیں، کیا فائدہ ہوا اتنی تعلیم کا، میں نے اتنا پڑھا، میں نے یہ کچھ کیا. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اچھا کیا کروں. دوسری وائس آتی ہے کہ نہیں دیکھو، اب تمہارے بچے ہیں، تمہارا شوہر ہے، تمہارا گھر ہے، تم نے ان کو بھی تو دیکھنا ہے. اچھا پھر وہ پریشان ہو کے سوچتی ہے کہ کیا کروں، نوکری کروں نہ کروں، اچھا پارٹ ٹائم کر لوں، اچھا پارٹ ٹائم کروں تو بچوں کا کیا کروں، اچھا پھر خرچوں کا کیا کروں، اچھا فلاں کام جو گھر کا ہے اس کو کیسے دیکھوں، اچھا نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کا وہ لوپ جو ہے وہ لگاتار چلتا رہتا ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں، جب آپ اپنے انر کانفلکٹ کو دیکھیں، جو اس وقت آپ کے اندر جنگ چل رہی ہے نا، یہ کروں یا یہ کروں، ایسے رہوں یا ایسے رہوں، یہ کام مجھے اس طرح کرنا چاہیے یا اس طرح کرنا چاہیے، اس میں ہم کتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہم اپنے بارے میں ججمنٹل ہوتے ہیں. ہم اپنے بارے میں کہہ رہتے ہیں میں بری ہوں، اچھا میں تو قرآن پڑھتی ہوں یا پڑھاتی ہوں، اور میں تو اللہ کو راضی نہیں کر رہی، مجھے تو لوگوں کو شاید معاف نہیں کرنا آ رہا، مجھے تو اپنے رشتے صحیح نبھانے نہیں آ رہے. ہم ججمنٹس کے ساتھ اس وقت اپنی نیڈس کو تو بالکل کرش کر چکے ہوتے ہیں، وہ کہیں کوڑے میں پھینک دی ہیں، ان کو دیکھ ہی نہیں رہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم وہ زندگی جینا چاہ رہے ہیں جو ہمیں کلچر سکھا رہا ہے، سوسائٹی سکھا رہی ہے، یا کہیں سے بھی ہمیں کوئی ڈکٹیشن مل رہی ہے. اور اس کے لیے ہم پتہ کرتے کیا ہیں، ایک فارمولا میرے سامنے ہے، وہ اس میں ہے کہ when A I feel B because I'm needing C therefore I now would like D. مثلا میری لائف میں ایک چیلنج آیا، یہ A کا چیلنج ہے، تو مجھے فیل کیا کرنا چاہیے، A ہی فیل کرنا چاہیے، لیکن میں کیا فیل کر رہی ہوں، B، کچھ اور فیل کر رہی ہوں. اچھا اب اگر فرض کریں میں کچھ اور فیل کر رہی ہوں، یا جو بھی میں فیل کر رہی ہوں، جب میں جو بھی اب فیل کر رہی ہوں، مجھے اسی کے مطابق اپنی نیڈ کو ڈیفائن کرنا چاہیے نا. لیکن نہیں، میں اب نیڈ کیا ڈیفائن کر رہی ہوں، سی. میں کہہ رہی ہوں نہیں مجھے کچھ اور یہ چاہیے. اچھا اب جب میں نے نیڈ کو ڈیفائن کیا تو میں کام کون سا کر رہی ہوں. بچے کرتے ہیں، رات سخت نیند آئی ہوئی ہے، سخت تھکے ہوئے ہیں، اما بھوک لگی ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں بھوک ہے، جبکہ ان کی نیند کیا ہے، سونا. اما کہے گی نہیں آپ نے سونا ہے، تو وہ اب نہ کھا رہے ہیں نہ سو رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں نہ میں سوؤں گا نہ میں کھاؤں گا، میں صبح بھی لیٹ جاؤں گا. اور وہ پھر کئی دفعہ پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں، آپ اچھی امی نہیں ہیں، آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے. یعنی ہم اپنے اندر ہی کتنا پھیلاؤ رکھتے ہیں. ہم اپنی اس بیسک کام کو جس کو بہت آسانی سے ہم سمیٹ سکتے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. ڈاکٹر کمل اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ سچ نہیں بولتے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کیونکہ آٹو پائلٹ پہ ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں. ہماری انوائرمنٹ جو ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے نا، جب تک ہم اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ اپنی نیڈس کو دیکھیں، تو ہماری انوائرمنٹ جو سکھا رہی ہے ہم نے اس کو اتنا انٹرنلائز کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیڈ کے مطابق زندگی نہیں جی رہے ہوتے، ہم لوگوں کے لیے زندگی جی رہے ہم ہوتے. چاہتے ہیں ہم سوسائٹی میں ایک اچھا مقام، مطلب ہمیں ہمیشہ سکھایا نا تو نے یہ نہیں کہنا اس کے سامنے، تم نے اس کے سامنے یہ لفظ کیوں بول دیا، یہ بچپن سے ہمیں سکھایا ہے نا، تو ہم اسی میں چلنا شروع. تو اپنی نیڈس وہاں کریش ہو رہی ہے نا، مطلب میں یہ نہیں بتا پا رہی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں، میں اس کو اندر دبا رہی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے.
ہمیں تو لوگوں کے لیے ہی کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کا زیادہ خیال کریں، اپنا لوگ حال کیا نہ کہیں گے؟ کریں۔ خالی یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے جیسے کہ کہہ رہی ہیں نا کہ لوگوں کے لیے جیو، لوگوں کا خیال کرو، حقوق العباد پورے کرو۔ اپنا بعد میں بات یہ کہ جب ہمارے اندر سکون نہیں ہے نا، ہم اندر الائنڈ نہیں ہیں، ہمارے اپنے اندر انٹیگریٹی نہیں ہے، صدق نہیں ہے، سیٹلمنٹ نہیں ہے، ہم کسی اور کو کیسے ریچ آؤٹ میں کریں یہی گے؟ جملہ بولنے لگی تھی، جب آپ کسی دوسرے کو وہ چیز دو گی جو آپ کے اپنے پاس ہے، آپ دوسرے کی ہیلپ کیسے کرو گے جب آپ خود ہی اندر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو، جب اندر سے خود ہی سیٹلڈ نہیں ہو؟ جی، آپ کی چارجنگ پوری نہیں ہے تو آپ دوسرے کو کیسے دیں گے نا؟ ہمارے یہاں پہ اس سسٹم کو نہیں سمجھا جاتا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہم سب پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی انر انوائرمنٹ میں کیئرنگ ہو جانا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے انر انوائرمنٹ میں کیئرنگ ہوں گے، اپنا خیال رکھیں گے، اپنے اندر کلیئرٹی رکھیں گے، اتنا زیادہ پھر جب ہم حقوق العباد پہ آئیں گے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے پہ آئیں گے، تو پھر ہم وہاں پہ بھی کلیئر ہوں گے، جو کرنا چاہیے وہ کریں گے، اپنی نیڈ کے مطابق ان سے کنیکٹ ہوں گے، اور آبزرو بھی صحیح کریں گے۔ وہ جتنے ہم نے سٹیپس دیکھے تھے نان وائلنٹ کمیونیکیشن کے، ان سب کو پریکٹس کریں گے، اور اس سے پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی کلیئرٹی سے اس ریلیشن شپ میں لے کر آئیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ہم جس چیز میں گھرے ہوئے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ ہم اپنے بارے میں بہت کرٹیکل ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں، ہمارے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جب ہمارا اندر کا انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور جب اندر کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اس بات پہ فوکس ہی نہیں کر سکتے کہ ہمیں ایکچولی کیا چاہیے، ہم نہیں فوکس کر سکتے۔ تو یہ جو نان وائلنٹ کمیونیکیشن ہے، اس کے جتنے سٹیپس ہم کر چکے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ریکارڈنگز موجود ہیں، تو وہ آپ بار بار سنیں، آپ ان سٹیپس کو بار بار ریوائز کریں۔ جب آپ بار بار ریوائز کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اپنے اندر بھی وہ کلیئرٹی لائیں گے، اپنے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں روٹین میں کیا ہے، مطلب ہماری زندگی میں کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے نارملی کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کیا غلط ہوا، ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کیا صحیح ہوا، کیا اچھا ہوا، کیا میں نے اچھی بات اس سے سیکھی۔ اور کبھی ہم کہتے ہیں میں نے یہ کھا لیا ہوگا غلط، میں نے یہ کر لیا ہوگا، مجھے اس وجہ سے اسٹریس ہو رہا ہوگا۔ ہم کبھی یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور نہ کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت تمہاری نیڈ کیا ہے، نیڈ کو نہیں ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ججمنٹس کو پیچھے کر کے اپنی فیلنگس اور نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے آپ کے ساتھ ایمپتھائز کرنا ہے۔ کئی دفعہ لوگوں کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ ان مسئلوں کا امیڈیٹ کوئی سلوشن نہیں ہوتا، کبھی کبھی آپ کو 10 سال صبر کرنا پڑتا ہے، پوری زندگی صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس صبر میں آپ اپنی نیڈس کو ضرور آئیڈینٹیفائی کرتے رہا کریں، میری اس وقت نیڈ کیا ہے۔ اور کبھی کبھی جب لوگ مجھے کہتے ہیں، مثلاً کوئی کہے کہ جی میرے تو گھر والے بہت برے ہیں، بہت ٹاکسک ہیں، مجھے کوئی اسپیس نہیں ملتی، تو میں کہتی ہوں اگر آپ نے نا چائے تو آپ روزانہ پی رہی ہیں نا، کھانا تو آپ روزانہ کھا رہی ہیں نا، اگر آپ نے اس ٹائم پہ بھی صرف اپنے بارے میں ججمنٹل ہونا چھوڑ دیا، اور وہ جو کھانا کھا رہی ہیں وہ ایک چائے کا کپ پی رہی ہیں نا، آپ اپنے آپ کو یہ بتا رہی ہیں میری نیڈ ہے جو میں کر رہی ہوں، تو آپ اتنی انرچ ہو جائیں گی، اتنی اندر آپ کی کلیئرٹی آ جائے گی کہ وہ جو باہر کا موسم خراب ہے آپ اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر لیں گی۔ تو ہماری پرابلم یہ نہیں ہے، ہم ایک آئیڈیل سینیریو کے پیچھے رہتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں ٹی وی ڈرامے، فلمیں، لوگوں کی گفتگو یہ بتاتی ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو تو پھر تم بہت اچھی ہو، لیکن ہماری زندگی میں کبھی بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیلنج رہے گا، اور چھوٹا چیلنج جو ہوگا وہ ہمیں بڑے چیلنج کی تیاری کے لیے ملتا ہے، جیسے مڈ ٹرمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کوئزز ہوتے ہیں، اصل پھر ہم نے وہ اپنا سیمسٹر ایگزام، اور پھر وہی بات ہے دنیا کے ایگزامز ہمارے اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم اپنی اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسے ہم ٹریفک میں پھنستے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ مثلاً ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، تھوڑا سا نکلے، ہمارے آگے جو گاڑی ہے وہ بہت سلو چل رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہارن پہ ہارن، غصہ، دیر ہو رہی ہے، آگے نہیں ہٹ رہا کوئی شخص، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس شخص کو فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں، کس کو فرق پڑ رہا ہے؟ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہم غصے میں ہیں، سارا موڈ خراب ہو رہا ہے، وہی اسٹریس، غصہ، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس وقت تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ 5-10 منٹ کی بات ہے نا، اور کیا ہو جائے گا، مے بی وہ شخص جو اگلی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ پریشان ہے، اس سے مینیج نہیں ہو رہا، اس کے آگے کوئی ہرڈل ہے، کیا اگر اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کا قصور تو نہیں ہے نا کہ وہ اب چلا ہی نہیں رہا،
وہ تنگ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی تو گاڑی میں اس نے جانا ہی ہے, تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو اگر ہم کہیں کہ چلو تھوڑا سا میں اپنے اندر صبر لے آتی ہوں, تھوڑا سا ٹھہراؤ لے آتی ہوں, اتنا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا میرا, تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, وہی چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کمل اگر یوں سوچیں تو پھر تو ہمارے پاس اس وقت بھی ایٹ پریزنٹ ہم تو کرب کر رہے ہوتے ہیں, اب شاید کرب کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں, لیکن نیڈ سے بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, بہت زیادہ ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے, آپ بہت ساری سچویشنز کو دیکھیں گے نا, ہم جب ٹھہراؤ کے ساتھ اس سچویشن میں جاتے ہیں ہمارا ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے, اور جب ہم سٹریس کے ساتھ اس سچویشن میں جاتے ہیں تو ہمارا بیہیویئر بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں, کبھی کبھی ہم کوئی گھر میں کرائسس ہے تو اتنے پیار سے ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, گپ شپ بھی لگاتے ہیں, ان کے ساتھ سب کچھ کر لیتے ہیں, اور جب ہم اندر کسی کانفلکٹ میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, مس بیہیویئر پہ آ جاتے ہیں, اور ہر بات پہ بچوں کو بلیم کرتے ہیں, ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. مسئلہ ہمارا کوئی وہی ABCDEF. نہیں, اس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے نیچے ہوتا ہے نا, آپ اس کے اوپر اپنا غصہ نکالتے ہیں. بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں نا, ہم اس کے اوپر اپنا غصہ نکال رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں اس پورے سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بھئی کس سچویشن میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. ایکچولی ذہن میں آپ کی یہ نا کہ ہر کام میں اللہ کی خیر ہوتی ہے, خیر ہوتی ہے. لیٹ اگر کہیں پہنچ رہے ہیں, اللہ کی مرضی, اللہ کا حکم ہے. بالکل, یہ ایسے ہو گیا, یہ چیز ٹوٹ گئی, شکر ہے اللہ نے کسی بڑی مشکل سے بچا دیا. اللہ کے ہر کام میں خیر ہے, ہر کام. جب یہ چیز ہوتی ہے تو انسان بہت پازیٹیو ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جگہ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, مطلب کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں, میرے سے کبھی کھانا لیٹ نہیں بنے گا, میرے بچے ہمیشہ فرسٹ آئیں گے. اور جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ریالٹی تو کچھ اور ہے, میرے بچے میرے گھر کا کھانا پسند نہیں کر رہی ہے, تو پھر ہم بہت زیادہ اندر سے وہ چیز آنے لگ جاتی ہے کہ میں نہیں, ہمارا کانفلکٹ پہلے اندر ہوتا ہے. ہم اندر سے کسی اور بات پہ خوش نہیں ہوتے ہیں. جب ہم کسی اندر سے کسی اور بات پہ خوش نہیں ہوتے ہیں تو باہر کی سچویشنز کو ہم صحیح ہینڈل نہیں کر سکتے, ان کو پھر اندر ریالٹی صحیح نہیں ہوتی. مثلاً اگر آپ کے بچے کے نمبر کم آئے ہیں تو آپ کو اندر آلریڈی گلٹ ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر. آپ نے بہت سارے ایسے میسیجز کو انٹرنلائز کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے کا مطلب دیکھیں نا, ٹھیک ہے ایک حد تک پیرنٹنگ ڈز ڈیفائن کہ آپ کا بچہ کیسا ہوگا, لیکن ایک حد کے بعد آپ اگر ہر بچے پہ کام کریے لیکن آپ کا ایک بچہ ٹربلڈ ہے, باقی بچے ٹھیک ہیں, یا اوور آل سوسائٹی میں وہ بچے بڑے ٹھیک ہیں لیکن آپ کو کوئی ایک بیہیویئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہاں پہ چیلنج آتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گریڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ ججمنٹس, ہماری ججمنٹ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہماری ججمنٹ یہ چل رہی ہوتی ہے میں اچھی بیوی ہوں کہ نہیں ہوں. اس میں ہمیں کہیں گنجائش نہیں ملتی کہ بھی تمہاری بھی تو کوئی نیڈ ہو سکتی ہے, بس تمہیں اچھی بیوی بننا ہے, تمہیں اچھی ماں بننا ہے, تمہیں اچھی بیٹی بننا ہے, تمہیں اچھی بہن بننا ہے. یہ تو بننا ہے, یہ بالکل بننا ہے, لیکن اپنے اندر کو لے کے, اپنے اندر کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن اس میں صرف ایک بات ہونی چاہیے کہ بس میں اتنا ہی کر سکتی ہوں, میں اتنی اچھی بن سکتی ہوں, اس سے زیادہ نہیں. مطلب نہیں, آپ کو دیکھیں آپ بہت زیادہ بھی اچھی بن سکتے ہیں, لیکن جب آپ اندر ججمنٹس رکھیں گی پھر آپ نہیں بن سکیں گی. اگر آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں اور آپ کو کوئی نیڈ فیل ہو رہی ہے, آپ اپنی نیڈ کو دیکھیں, اس نیڈ کے مطابق پہلے اندر کے کانفلکٹ کو صرف ریزالو کریں, وہاں پہ ایک اپنے اندر ایک کلیئرٹی لے کر آئیں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے, کیا میں کام کر سکتی ہوں, کیا میں نہیں کر سکتی. پھر آپ سوچیں کہ اگر مجھے یہ کام باہر سے کرنا ہی ہے تو پھر میں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کر سکتی ہوں, کس ایریے میں کر سکتی ہوں وداؤٹ بینگ ججمنٹل, تو وہ پھر فائدہ ہوتا ہے. مجھے یاد آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر تھے نا اندر سے, کتنے زیادہ اچھے بنے وہ, سوسائٹی کے ساتھ کتنے اچھے رہے وہ 13 سال مکہ میں, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے نا, اندر سے کیا ان کو محسوس ہوتا تھا, پھر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں کیا ہے تسلیاں. آپ نبی آپ غلط نہیں ہیں, کیا کہتے ہیں نبی آپ کو نہیں جھٹلاتے, یہ تو اللہ کو جھٹلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تسلی اندر سے کلیئرٹی اللہ تعالیٰ. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی نا, جیسے کتنی خواتین جب آتی ہیں بات کرتی ہیں وہ بار بار مجھے کہتی ہیں مطلب میں تو یہ بھی کر رہی ہوں, میں نے وہ فلاں آیت پڑھی, فلاں کلاس میں سیکھا, میں تو غصہ بھی نہیں کرنا چاہ رہی, میں تو برائی بھی نہیں, مطلب اتنا وہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ویئر ایم آئی گوئنگ رانگ, میں کیا غلط کام کر رہی ہوں. تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں آپ ہر چیز غلط نہیں کر رہی. اور دوسرا یہ ایسے معاملات میں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں سے ویلیڈیشن لینے کے بجائے نا اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. کبھی کبھی آپ کا انٹرنل کانفلکٹ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مثلاً مجھے یہاں پہ یہ نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن میں نے بہت غصے میں بول دیا, میں نے بہت مس بیہیو کر دیا,
مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن میں کیا کرتی، میرے وہ کنٹرول میں یہ سچویشن آ رہی تھی. تو آپ استغفار بھی پڑھتے ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر دیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہ ہمارے دل کا حال جانتا ہے، نہ ہماری نیت کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے وہ سچویشنز کو ہیلپ ریزالو کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے نا کہ وہ بہت ہی امیزنگ ہے. جی میرا بھی یہی سوال ہے کہ ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں کہ اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو پورا کریں، لیکن بینگ سوشل بینگس ہماری کچھ نیڈس دوسروں نے فلفل کرنی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے ایک ہی بندہ، آپ اس کو آرام سے اپنی نیڈ بتا رہے ہیں لیکن وہ نہیں آپ کی فلفل کر رہا، اور وہ ریپیٹڈلی اس کا وہی اس کا بھی کوئی بیہیویئر ہے اور آپ بھی مجبور ہیں کہ آپ وہی نیڈ آپ کی کیونکہ ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی. دین واٹ؟ آئیڈینٹیفائی کر لی ہوئی اپنی نیڈ اور آپ نے کنوے بھی کر دی ہے، لیکن وہ سیم سچویشن کیپس آن بینگ ریپیٹڈ. بالکل ایسے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ٹیسٹ رکھے ہیں نا، اور جو بہت سے رشتے ہیں وہ اسی طرح کے ٹیسٹ ہیں کہ ہماری نیڈ ہے. فار ایگزامپل ہماری لو نیڈ ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی اپنے ماں باپ سے وہ لو نیڈ نہیں پوری ہوئی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی ہسبینڈ سے نہیں ہوئی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بچوں سے نہیں ہوئی، کچھ لوگ ہوں گے جن کی میکے سے نہیں ہوئی، کسی کی سسرال سے نہیں ہوئی، ٹھیک، کسی کی آفس میں کام کرتے ہوئے نہیں ہوئی، کسی کو اچھے ساتھی نہیں ملے، دوست نہیں ملے. وہ ساری زندگی کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے فرینڈز ہی نہیں ملے کہ ہم کسی سے بات کر سکیں، ان کا سوشل سرکل ہی نہیں وہ ڈیولپ ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے لو نیڈ رکھی ہے نا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سارے راستے بند نہیں کرتے، یہ اللہ کا اصول ہے. پرابلم ہمارے اندر ہی وہ انر کانفلکٹ ہوتا ہے کہ ہم نے مثلاً سوچ لیا کہ میری لو نیڈ ہر حال میں اسی ریلیشن شپ میں پوری ہونی چاہیے. اگر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میری لو نیڈ تو ہے، میری لو نیڈ اس ریلیشن شپ میں نہیں پوری ہو رہی، تو وٹ آر دا ادر سورسز جہاں سے پوری ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسرا، میں نے پرسنلی میرا یہ ایکسپیرینس ہے جو مجھے اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ وہ سمجھ آتا ہے، جو بیسک نیڈز ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کمی نہیں رکھی. مثلاً لو نیڈ ہماری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو سب سے زیادہ ہمیں اسٹرانگ ایک وہ کانسیپٹ دیا کیا ہے، میرے سے محبت کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا وہ ہمیں کبھی ڈچ نہیں کرے گی. لیکن کئی ہسبینڈ اپنی بیویوں سے نہیں محبت کرتے، اس کا مطلب ہے وہ ہماری بہت بڑی نیڈ نہیں ہے جتنا بڑا ہمیں سوسائٹی بتاتی ہے. کئی بچے جو ہوتے ہیں ان کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یتیم ہے، ضرورت ہے ماں باپ کی، لیکن اس کا مطلب ہے اگر وہ اتنی بڑی نیڈ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اس کے ماں باپ دیتے. ٹھیک ہے. اسی طرح اولاد نہ ہونا یا اولاد کا کسی قسم کا دکھ، یہ ماں باپ کے لیے بہت مشکل دکھ ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسی نیڈ ہے جس کے بغیر پھر انسان رہ سکتا ہے. آکسیجن ہماری ایسی نیڈ ہے جو ختم نہیں ہوئی. پانی بہت بڑی نیڈ ہے، لیکن پانی کھانا کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ اگر آبزرو کرنا شروع کریں، میں یہ دیکھتی ہوں وہ نیڈ جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری نیڈ پوری کی. دیکھیں لو ہماری وانٹ نہیں ہے، لو ہماری نیڈ ہی ہے. لیکن انسانوں سے بھی اگر آپ کی ہو تو وہ تھوڑا سا لیول اوپر وانٹس میں تو آئے گا، وانٹ میں نہیں آئے گا. انسانوں کے ساتھ بھی نیڈز ہیں نا، ہماری نیڈ ہے، ہم سوشل کنیکشن. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے کہ یہ نیڈ ہے. ڈاکٹر کمل دیکھیں، لو نیڈ جو ہے نا، ہماری لو ہمیں اندر کریٹ کرنا ہے، اندر پہلے ہوگا اور باہر جائے گا. ہم لوگوں سے مانگیں گے نہیں لو، ہم لو دیں گے. یہ فرق ہے، ہم مانگتے رہتے ہیں. چیز کی اصلاح کروں گی. آپ کے اندر نیڈ ہے، آپ نے وہ لو اپنے اندر کیا، آپ نے دیا. کتنے رشتے ایسے ہیں جو آپ کو وہ نہیں ریسیپروکیٹ نہیں ان کے کرتے. پاس ہے ہی نہیں، ہم کیوں ان سے ایکسپیکٹ کریں؟ جو چیز ان کے پاس ہے نہیں وہ کہاں سے دیں گے؟ یہی تو میں سمجھا رہی ہوں، اللہ سے لینی ہے نا. یہی میں سمجھا رہی ہوں کہ ہمارے لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس رشتے میں اتنا انویسٹ کیا، مجھے ریٹرن نہیں ملا. تو ریٹرن تو اللہ نے دینا ہے. اللہ نے دینا. دوسرا شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم رسول کی زندگی بھی دیکھتے ہیں اور صحابہ کی بھی، یہ ہماری نیڈ ہے لو. اگر ایک جگہ سے نہیں مل رہا، فار ایگزامپل ہسبینڈ نہیں دے رہا، تو کہیں اور سے مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس اچھے دیے ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے اچھے دیے ہوں. بالکل. دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ میں جب پڑھا کرتی تھی نا کہ بھئی آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یتیم ہوگا تو وہ جی بڑا ڈس فنکشنل ہوگا، وہ شادی شدہ زندگی میں بھی اسٹیبل نہیں ہوگا، بڑے مسئلے ہوں گے. لیکن میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یتیم تھے. لیکن جب سیرہ پڑھی تو یہی بات سمجھ آئی کہ ان کو ہر جگہ کوئی سیکیور انوائرمنٹ ملا.
اور وہ جو سیکیور انوائرمنٹ ملتا رہا وہ ان کی لو نیڈ کو فلفل کرتا رہا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جب اللہ سے کنیکشن ہو جائے نا تو پھر آپ بہت ساری محبتوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ اوپر کر لیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا آج کل کے ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں, ہیپینس کا سورس کہاں ہے, اندر یا باہر؟ اندر. اسی طرح سے تو یہی ہم بات کریں کہ اندر جتنی کلیئرٹی آپ لے آئیں گے باہر کی سچویشنز آپ کے لیے اتنی مشکل نہیں رہیں گی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی کی بات بری نہ لگے, کہیں تکلیف نہ ہو, کہیں درد نہ ہو, کہیں دکھ نہ ہو. یہ ہوگا کہ آپ یا کسی سے ایکسپیکٹیشن نہ ہو. فار ایگزامپل جی ہسبینڈ سے, بچوں سے, کسی اور رشتے میں آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوگی, آپ کو تکلیف بھی ہوگی, لیکن پھر آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ کوئی بات نہیں, اگر یہ دروازہ نہیں کھل رہا, یہ 5 دروازے کھلے ہوئے, لیٹ می فوکس آن دیٹ. اور یہ وہی انسان کر سکے گا جس کے اپنے اندر کلیئرٹی ہوگی. اگر انٹرنل کانفلکٹس بہت زیادہ ہیں تو پھر وہ ABCD. قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے ان اجریہ الا اللہ, جیسے کہا نا کہ میں نے اس پہ بہت انویسٹ کیا اس ریلیشن نے, اس نے مجھے کہہ دیا ان اجریہ الا اللہ. ہر نبی نے یہ میسج دیا. لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے نا, ایکسپیکٹیشن کم رکھنی چاہیے. ایکسیپٹنس, بس یہ ایسا ہی ہے بندہ, بس اٹس اوکے. اور اس میں اپنے آپ کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے مطلب آپ سارا دن یہ سوچ رہے میں نے کیا غلطی کی. آپ کے پاس بیسک چیک لسٹ ہو قرآن سے حدیث سے, میں نے اگر یہ کام پورا کر لیا ہے یہ ٹھیک ہے. کل ہی مجھے کسی خاتون نے کہا کہ جی میرے سسرال والے ہیں وہ بہت میرے ساتھ مطلب زیادتی کرتے ہیں, مطلب بڑی عمر کی خاتون تھی, تو انہوں نے کہا کہ اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بہن کو نہیں ملنا چاہتے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں چلی جاؤں. میں کہ اچھا اگر آپ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ کہتی کچھ نہیں, وہ لڑیں گی, بدتمیزی کریں گی, لیکن میں اللہ کی خاطر جاؤں نا. تو میں کہتی ہوں دیکھیں یہ صلہ رحمی نہیں ہے اس سچویشن میں, اس ریلیشن شپ میں. میں کہتی نہیں پھر یہ قطع رحمی ہو جائے گی. میں کہ کیوں؟ فرض کریں آپ کو وہ کہیں ملتی ہیں تو آپ کیا کریں گی؟ کہتی سلام کروں گی, بات چیت کروں گی. تو میں نے کہا تو پھر اس کا آپ صلہ رحمی کر رہی ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. یا کوئی خوشی غمی کا موقع ہوگا تو آپ کیا کریں گی؟ کہتی ہیں اوبویسلی جائیں گے, ملیں گے, ان کو انوائٹ کریں گے. تو میں نے کہا آپ صلہ رحمی کر تو رہی ہیں ان کے ساتھ, یہ قطع رحمی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں صلہ رحمی کے بھی گریڈز ہوتے ہیں نا, کس کے ساتھ آپ نے کتنا ملنا ہے, کتنا ریلیشن شپ رکھنا ہے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں. قطع رحمی تو ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ان سے بات بھی نہیں کرنی, ان کو آگ کر دینا ہے, ان سے ملنا بھی نہیں, ان کو سلام بھی نہیں کرنا, ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرنا. یہ وہ قطع رحمی ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ روز کسی بندے کو بٹھا کے آپ اپنے اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے پرابلمس کو بڑھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا کوئی پرسنالٹی کلیش ہے, آپ ایک رسپیکٹیبل ڈسٹینس رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کو دیکھیں, صحابہ صحابیات سب کو دیکھیں, ان لوگوں نے فوکس کیا رکھا تھا؟ دین فوکس تھا. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کھانے پہ کس کو بلایا, شادی پہ کون گیا, کس کو پہلے بٹھایا, کس کو پیچھے کر دیا, کس کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں, کس کے ساتھ نہیں ہوا, یہ تحفہ دیا, اس کو یہ دیا, میں نے اس کو یہ دیا تھا, اس نے مجھے کیا دیا. تو جب تک ہمارا وہ فوکس ایک ہائر گول اور ہائر مشن نہیں ہوگا نا, ہم تو سارا دن ہم کیا کہتے ہیں دین پڑھنے کے معاملے میں کیا کہتے ہیں, بس کیا کروں, مہمان اتنے, گھر کے کام اتنے, میں تو نکل ہی نہیں پاتی. وہ لوگ تو سب نکلے ہوئے ہوتے تھے, دین کا کام وہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کو لے کے چل رہے ہیں, اسی لیے ان کی لائف میں بیلنس تھا. ہم حقوق العباد میں اس لیے بہت بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں, کیونکہ ہم نے اس میں اتنی ڈیپ انویسٹمنٹ کر دی ہے کہ جو ہماری مین رسپانسبلٹی تھی اللہ کی عبادت کرنا اور اس دین کو آگے پہنچانا, اس کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے.